أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما انتہائی عزیز قرآن دوست و احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کہ سبق 15A میں آپ سب کو خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہمارے جو اس کورس کا اختتام تھا وہ 20 لیسنز پہ ہونا ہے، اور ہم آج اس کا 15th لیسن کریں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنا تیزی سے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح ہم اپنے کورس کے اختتام کی طرف رواں دواں ہے الحمدللہ۔ اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النصر، اور گرامر میں ہم نے کیا کرنا ہے، آج نئے اشارے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ نئے افعال فعل امر و نہیں، امر و نہیں، ٹھیک ہے، وہ انہی افعال سے بنے گا جو ہم فعل ماضی میں کر چکے ہیں، فعل مضارع میں پڑھ چکے ہیں۔ کچھ نیا سا کانسیپٹ ہوگا انشاءاللہ، آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور نئے اشارے ہوں گے اور نقطۂ تعلیم یا نقطۂ شوق۔ اس کے علاوہ 12 نئے الفاظ جو قرآن میں تقریباً 1000 بار آئے ہیں۔ تو ہم آج کے اس سبق کے اختتام تک انشاءاللہ 186 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 37,500 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ یہ دیکھیں، آپ ووکیبلری بیٹری کو دیکھیں کہ کتنی خوشی ہوتی ہے جب انسان اس کو دیکھتا ہے کہ کب ہم نے زیرو سے شروع کیا تھا، کب ہمیں بالکل کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اور اب ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ 50% تو آپ یہ کہہ لیں کہ الحمدللہ آپ کو آتا ہے۔ اب تھوڑا سا ہی ہمارا ٹائم ہے انشاءاللہ جب ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو چلیں، آج ہم نے پڑھنی ہے سورۃ النصر۔ تو وہی ہمارا طریقہ کار پیٹرن ہوگا کہ تلاوت کی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے سماعت کے دوران آپ سب نے توجہ رکھنی ہے، چیزوں کو نوٹس کرنا ہے، کون سے الفاظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کس کی کیا نوعیت ہے، کیا حیت ہے، کیا وہ اسم ہے، فعل ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ سے انشاءاللہ پوچھی جائیں گی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کریں اور تلاوت کا آغاز کریں۔ کون کرنا چاہے گا تلاوت؟ اوکے سسٹر شفا، آپ کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جزاک اللہ سسٹر، ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت زبردست آپ نے ماشاءاللہ تلاوت کی ہے۔ تو چلیں، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں اذا کا مطلب کیا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہیں پہ؟ جس کو آتا ہے وہ مجھے رپلائی کریں، مائک کو انمیوٹ کر دیں یا چیٹ باکس میں آنسر کیجئے۔ اذا کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم نے پہلے پڑھا ہے؟ جب جب، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ اچھا، الفت آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے کہ اس کی حیت کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم اسم ہے، اسم ہے، ویری گڈ، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ اور سسٹر راہیلہ، سسٹر ارمیش، سسٹر شہبانہ نے بھی چیٹ باکس میں آنسر دیے ہیں ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ تو اس کے علاوہ انہو کا مجھے بتائیں، انہو کان توابا، انہو کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ انہو دو دو ٹکڑے، ویری دو گڈ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی کلاس۔ سب سے پہلے تو آج اس کا تعارف، ٹھیک ہے، سورۃ النصر کا تعارف کیا ہے؟ ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ایچ اینڈ ایوری سورہ از موسٹ امپورٹنٹ، مطلب ہم جب بھی اسے پڑھیں گے اسے ہم اپنے لیے ہی لیں گے کہ ہمارے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ نہ کچھ سبق ہمارے لیے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام قرآن ظاہر ہم سب کے لیے ہے۔ تو اس کا تعارف کے فضائل، چیزیں، ہر بہت کچھ ہے، لیکن ہم یہاں پہ کیونکہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے تو کم سے کم بات کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آخری مکمل صورت ہے، ٹھیک ہے، آخری مکمل صورت ہے۔ کون سی؟ سورۃ النصر۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے
کہ क्विज में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सी सूरत है जो कुरान मजीद की आखिरी मुकम्मल सूरत है, ठीक है। और ये इस हवाले से बहुत स्पेशल है कि फतेह मक्का से कुछ अरसा पहले नाजिल हुई थी, सन 8 हिजरी में, ठीक है। इसमें हमें खुशखबरी, या उस टाइम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी दी गई थी मक्का मुकरमा की फतह की, ठीक है। और तकरीबन ये कि तमाम अरब का इस्लाम कबूल करना, तो वो पहले से अभी हुआ नहीं था, लेकिन इस सूरत में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से आगाह कर दिया गया था, उन्हें खुशखबरी दे दी गई थी। तो और ये बात बताई गई है, इसके अलावा हम अपने आप को किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक ढालें, और हम्द और तस्बीह और इस्तगफार का हुक्म दिया गया है, ठीक है, इस सूरह में। ये इसके जनरल बातें हो गई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। सबसे पहले रनिंग ट्रांसलेशन आ जाएगी, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। तो हमने ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा था कि इज़ा जब लगता है, उसके बाद जाआ, ये भी क्या है, फेले माजी। जैसे हमने कहा था ना, फाला, जाला, फतहा, तो इसी तरह जाआ, ये हम अगले इंशाल्लाह लेवल्स में पढ़ेंगे, ये भी फेले माजी है। इसका मतलब होता है कि वो आया, ठीक है। जैसे फाला उसने किया, इसी तरह जा वो आया, मतलब वो आया था वो माजी में। लेकिन आप इसकी ट्रांसलेशन देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है आ जाए, जब वो आ जाए, ठीक है। अभी तो इसका मीनिंग किस में जा रहा है, मुदारे में, कि मतलब वो माजी में नहीं है, अभी वो आएगा या आ रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसके पीछे क्या लग चुका है, इज़ा। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये आपके लिए नया नहीं है, कि जब भी इज़ा के आगे फेले माजी आएगा, तो उसका जो मीनिंग होगा वो हमेशा किस में जाएगा, मुदारे में, ठीक है। तो इसलिए जा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आ जाए, इज़ा जा, जब आ जाए, नस्रुल्लाही, अल्लाह की मदद। आप में से मुझे कोई बताए कि नस्र यहाँ पे इसम है, फेल है, या हर्फ है। एक छोटा सा क्विज या टेस्ट कह लें, आपसे लेना चाहती हूँ फेल आपको। है। फेल। अच्छा, और कोई भी बताए, इसम है, फेल है, या हर्फ। कोई और। फेल वैसे है। आ, मतलब कॉन्सेप्ट के लिहाज से जो अभी तक हमने पढ़ा है, वो मुझे एक्सपेक्टेशन यही थी कि आप फेल इसको कहेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजेस होती हैं, उसको अपने जहन में रखना है। देखिए, फेल हमने पढ़ा था नासा रा, ठीक है, नासा रा, उन तीनों के ऊपर नून स्वाद और रा, तीनों के ऊपर जबर थी। लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पे इसमें है, ये इंशाल्लाह आप इसी इसी कोर्स में पढ़ेंगे, इसमें परेशान नहीं होना कि ये क्या, वो तो फेल पढ़ा था, ये इसमें कैसे हो गया। तो इसको हम इंशाल्लाह समझाएंगे, क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट ये लेना था कि क्या आप इसको मिक्स करेंगे। तो वो थोड़ा बहुत मिक्स किया है, लेकिन चले कोई बात नहीं। वो नासा रा है, ठीक है, वो नासा रा है, ये नासा रा नहीं। इस पे देखिए स्वाद जो है ना, वो साकिन है। इन चीजों को आपने जरा जहन में रखना है कि मिक्स नहीं करनी चीजों को, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा, फिर आपको आसान लगेगा। ये इसम है, नस्र है ना, नस्र, ठीक है। तो नस्र का क्या मतलब होता है, मदद या नुसरत। हम हमें आता है ना, आम उर्दू जुबान में भी हम बात करते हैं नुसरत, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद। तो इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि नस्रुल्लाही, अल्लाह की मदद। और तो हम सिर्फ कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला की मदद से ही हमें हर चीज हासिल हो सकती है। और असल कामयाबी या असल मदद, नुसरत, वो क्या है, हक का गालिब हो जाना, सच का गालिब हो जाना, सच का गलबा होना। वो अल्लाह की असल जो नुसरत है ना, वो है कि हक गालिब आ जाए, सच गालिब आ जाए। वलफत, वलफत, अब आप ये मुझे बता सकते हैं ये इसम है, फेल है, या हर्फ है। ये आपने पढ़ा हुआ है, इसकी निशानी देखिए, आपको क्या फील हो रहा है कि ये क्या है। इसका इसम है, बिल्कुल, इसम क्योंकि है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अल लग चुका है, तो ये एक खास इसम है, एक खास कामयाबी की बात हो रही है, एक खास फतह की बात हो रही है। और वो खास फतह कौन सी है, कौन सी खास फतह है जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। मकई। फतेह मक्का, बिल्कुल, मक्का। माशाल्लाह जी, बिल्कुल, वेरी गुड। फतेह मक्का की बात हो रही है, ठीक है। वो खास फतह जिसके बारे में अल्लाह ताला ने आगाह किया पहले से ही, जो अभी हुई नहीं थी, तो उससे उसके बारे में पहले से आगाह किया था, फतेह मक्का के बारे में, ठीक है। तो अल फतह
خاص فتح. اب اس کے بھی نا دو معنی. اب آپ کہیں گے ہم نے پہلے فاتحہ پڑھا تھا، اس نے کھولا، فاتحہ اس نے کھولا. اب یہاں پہ جو ہے وہ جیت اور کامیابی، یہ کیا یہ کیسی بات ہے؟ کبھی ہم یہ کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں. تو اس میں پریشان نہیں ہونا ہے. عربک لینگویج میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، واسٹ ہے. یہ ایک ہی ورڈ ڈفرینٹ میننگز دے سکتا ہے. اور یہ بھی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ بھی لگیں گی. جس طرح اکثر ہم جو آپ میں سے ہسٹری کی بکس وغیرہ پڑھتے ہوں یا ہسٹوریکل پروگرامز یا جو بھی ہم اس طرح کی چیزیں دیکھیں، تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ جب پرانے وقتوں میں جب بھی جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں تو کیا ہوتا تھا، لوگوں کو کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ مطلب گھروں میں بند ہو جائیں، شہر کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا. لیکن جب اعلان ہو جائے کہ کامیابی ہو گئی ہے، جیت ہو گئی ہے، تو شہر کا دروازہ کھول دیا جاتا تھا. مطلب کھولنا اور کامیابی ایک طرح سے آپ اس کو میچ میں لے سکتے ہیں. اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہ کانسیپٹ لے سکتے ہیں کہ یہ دونوں اس کے ہی مطلب ہیں. کھولنا بھی مطلب ہے اور جیت اور کامیابی بھی اسی کا ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں. تو ہم نے یہاں سے اب اپنے لیے کیا سبق لینا ہے؟ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح اپنے لیے دعا کرنی ہے. جیسے حضرت عکاشہ بن محسن کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو لے کر ہم ابھی تک ہم نے یہ چیز سیکھی ہے. جب بھی ہم قرآن کا کوئی بھی سبق پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ فوراً اپنے لیے دعا مانگنی کہ اے اللہ تو ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر ہر معاملے میں. ٹھیک ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، پڑھائی میں کوئی جاب ہے، کوئی بزنس ہے، گھر کے ماحول، ہر چیز میں سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. تو ہم نے اب یہاں پہ اللہ کی مدد، اللہ کی فتح کے بارے میں کہ اللہ نے فتح نصیب میں کی تھی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فوراً یہاں سے کیا سبق اپنے لیے لینا ہے کہ اپنے لیے ہم نے دعا کرنی ہے. پھر ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے. وہی والا سائیکل جو آپ کو دکھایا جاتا ہے نا، دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، یہ وہی ہے. تو پھر یہاں سے ہم نے پلان کیا بنانا ہے کہ ہم نے اپنا اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری مدد کرے، ہمیں کامیابی چاہیے، تو اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہوگا؟ کچھ تو کریں گے نا. صرف دعا سے بھی تو کام نہیں چلے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیتیں اللہ کی راہ میں وقف کرنی ہے. تو پھر ہمیں بھی کامیابی ملے گی. اب آپ پوچھیں گے وقت کیسے ہم لگا سکتے ہیں؟ تو یہ آپ اور میں یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ وقت ہی دے رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے. تو پھر بے شک ہمیں اللہ کی کامیابی بھی نصیب ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں کامیابی بھی دے گا. اسی طرح پیسہ ہم کیسے لگائیں؟ وہ تو جس طرح زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کرنا. اس کے علاوہ جس طرح بھی آپ لوگوں نے، کتنے ہی لوگ آپ میں سے پیکج موبائل کا ظاہر کیا ہوگا، گیجٹس خریدے ہوں گے اور ساری سیٹنگ وغیرہ. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ پیسہ لگانا. کس کے لیے؟ تاکہ آپ اللہ کا کلام سمجھ سکیں. تو یہ ایک پازیٹیو تھنگ ہے نا. تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی ہمیں مدد حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح صلاحیت، اپنی صلاحیتیں، جیسے آپ ابھی پڑھنے کی صلاحیت ہے آپ میں، ماشاءاللہ آپ سارے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں. اسی طرح میں پڑھا رہی ہوں، میں اپنی صلاحیت کا استعمال کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ بھی انشاءاللہ کل کو اپنی پڑھانے والی صلاحیتوں کو بھی آپ نے سامنے لانا ہے اور اس پیغام کو اللہ کے عام کرنا ہے اور پھیلانا ہے انشاءاللہ. تو دعا وہی سائیکل جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنے لیے ہمیشہ سب سے پہلے کوئی بھی سبق قرآن کا دیکھیں، فوراً اپنے لیے دعا مانگیں گے تاکہ کوئی اور سبقت نہ لے جائے. ٹھیک ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. پھر اپنا احتساب کرنا ہے کہ اگر مدد مل رہی ہے پھر تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے کام صحیح طرح نہیں ہو پا رہے تو پھر اس کی وجہ ہم ہی ہوں گے نا. کہ اگر اللہ کی مدد ہمیں نہیں مل رہی تو ہم نے پھر اپنا احتساب کرنا ہے، خود کو چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں. کیا ہم غلط دوستوں میں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں؟ کیا ہم اور کچھ غلط کر رہے ہیں؟ تو وہ انسان کو خود پتا ہوتا ہے، وہ اپنا احتساب خود کرے گا. پھر وہ پلان بنائے گا کہ کیسے وہ ان غلط بیماریوں سے، غلط دوستیوں سے وہ دور ہٹے گا. تو انشاءاللہ اپنا آپ نے وقت، پیسہ اور صلاحیت، ان تینوں چیزوں کا آپ نے بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے اور دین کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ. تو اس کو آیہ مبارکہ کو پڑھیے تب پورے تصور اور احساس کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیے سارے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ سسٹرز. اچھا یہ دیکھیں، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، اور
آپ دیکھیں لوگوں کو، وا کا معنی تو آپ کو پتا ہے اور، رأیتا، رأیتا بھی فعل ماضی ہے، جس طرح ہم نے اور یہ سامنے والا ہے، جیسے ہم نے جالتا کیا تھا نا، جالا، جالو، جالتا، جالتو، تو وہ جالتا کے پیٹرن پہ ہے، یہ آپ اس کو دیکھیں، یہ اسی وزن پہ ہے، رائتا یا فالتا یا فتحتا، یہ سارے سیم ہیں، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فعل ماضی کا سامنے والے کی طرف سنگولر واحد کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں نا، یہ سیم وہی ورڈ ہے رائتا، کہ آپ نے دیکھا۔ رائتا کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا، جیسے ہم کہتے ہیں فالتا، آپ نے کیا، فتحتا، آپ نے کھولا، جالتا، آپ نے بنایا، تو یہ وہی ایک اور ورب ہے، ایک اور فعل ہے جس کا مطلب ہے آپ نے دیکھا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، کیا اگر کسی کو سمجھ آئے کہ یہاں پہ ہم نے آپ نے دیکھا کیوں نہیں ٹرانسلیشن میں آیا ہوا، یہ کیوں آیا ہوا ہے اور آپ دیکھیں، مطلب آپ دیکھیں گے، مضارع میں میننگ دے رہا ہے، یہ ماضی میں نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ تو اذا نہیں ہے نا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ بالکل، استعمال تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ مضارع میں معنی کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اذا شروع میں لگا ہے اور یہاں پہ وا موجود ہے، مطلب کنیکٹیوٹی ابھی تک اس اذا کا جو اثر ہے نا وہ ابھی اس ورڈ پر بھی موجود ہے، آپ سمجھ رہے؟ جس طرح ہم نے اذا جاء پڑھا تھا نا، جا کا مطلب وہ آیا، لیکن ہم اذا کی وجہ سے اس کا مطلب مضارع میں چلا گیا نا، کہ جب آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اب یہ جملہ پچھلی والی آیت سے جڑا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ وا لکھا ہوا ہے نا، اذا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اذا کا تاثر یا اثر ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے، جس نے اس کے مطلب کو مضارع میں کنورٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اذا مطلب یہاں پہ ہڈن ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ کیوں وہ شروع میں لگا ہوا ہے، ٹھیک۔ تو وہ اذا ہو جائے گا، سوری ورائتا ہو جائے گا، تو اس کا مطلب کیا؟ اور جب آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، ناس، الناسا، لوگوں کو، ناس ہم نے پڑھا تھا نا کل بھی اور اس سے پہلے بھی، کہ انسان کی جمع ہے، انسان کیا ہے؟ واحد ہے، اور ناس جمع ہے، ٹھیک ہے، مطلب زیادہ لوگ، اس سے مراد عرب کے وہ مختلف قبائل کے لوگ، ٹھیک ہے۔ یدخلون، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجن، فوج در فوج، مطلب یہ سارا میں آپ کو بتایا نا کہ ابھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے، پہلے سے انہیں بتایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ داخل ہوں گے یا داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں تمام لوگ، مطلب تمام لوگ اسلام کو قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی جا رہی ہے، پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ فتح مکہ ہوگا اور تمام لوگ کیا ہوں گے؟ اللہ کے دین میں فوج در فوج شامل ہوتے جائیں گے، یہ کانسیپٹ پہلے سے دیا جا رہا تھا۔ تو یدخلون کا آپ اس طرح یاد رکھیں، جیسے دخول کا مطلب اندر آنا، خروج باہر جانا۔ اکثر آپ عرب ممالک میں، آپ سے بہت سے لوگ جیسے عمرہ وغیرہ حج وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے ایئرپورٹ پہ سعودیہ میں کہ داخل ہونے کی جگہ اور مطلب اس طرح خروج یا دخول لکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو یہ وہی چیز ہے، اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو ایک کوشچن یہاں پہ آپ سب سے پوچھوں کہ یدخلون یہ کون سا فعل ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، کون سا ہے؟ اور جمع کا ہے یا واحد کا؟ فعل مضارع ہے۔ فعل مدارے، ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ اور واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع۔ جمع ہے، ماشاء اللہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ دیکھیے اب یہ چیزیں آپ کو خود سمجھ آ رہی ہیں، میں نے ابھی آپ کو نہیں بتایا لیکن آپ کو یہ خود پتہ چل رہا ہے کہ فعل مضارع کی نشانی دیکھیں، یا لگا ہوا ہے شروع میں، ٹھیک ہے، داخلہ سے یہ کیا بنا؟ یدخلو، پھر یدخلو سے یدخلونا، ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے، یدخلونا وہ سب داخل ہو رہے ہیں یا وہ سب داخل ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں اب آپ کو ماشاءاللہ خود سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ لوگ۔ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، اچھا یہاں پہ جو دین کا معنی ہے نا، دین اسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ، ہم نے دین کے دو معنی پڑھے تھے، ایک ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ مالک یوم الدین میں، وہاں پہ دین کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مالک یوم الدین، نظام وہاں زندگی۔ بدلا، 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 نظام زندگی یہاں پہ یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، نظام زندگی وہ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے، اور ہم نے اس ٹائم پہ بھی کہا تھا نا کہ دین کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک بدلہ اور ایک نظام زندگی،
وہاں پہ دین کس میں یوز ہوا تھا؟ بدلہ، کہ مالک ہے اللہ بدلے کے دن کا، ٹھیک ہے، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا، جس دن کیا ہوگا؟ بدلہ دیا جائے گا لوگوں کے ان کے اعمال کا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو یہ چیز ہم اب آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی ایک لفظ کے کس طرح میننگ بدلتے ہیں۔ اچھا، تو یہ چیز آپ ایک یہاں پہ نوٹ کریں کہ دین یا مذہب کس طرح ہے۔ عیسائیت مذہب میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پرستش اور پوجا وغیرہ جو ان کا مذہب ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، اور جو ان کی باقی جو نظام زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں، تجارت، معیشت، سیاست وغیرہ، یہ تمام اس کو انہوں نے مذہب سے بالکل سائڈ پہ کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح کمیونزم، ان کو تو مذہب کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس مذہب اللہ اللہ خیر سے اللہ، تو اس کے علاوہ صرف وہ تجارت، معیشت، سیاست وغیرہ کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اسلام ہمارا اتنا پیارا دین، اتنا پیارا مذہب دین اسلام ہے کہ جو پرستش مطلب عبادت اللہ کی اور تجارت، معیشت، یہ سارا کچھ کمبائن ہے۔ مطلب ہم اگر کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اگر تجارت کر رہے ہیں، کوئی دنیا کا کوئی اور کام کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کے اصولوں کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کر رہے ہیں، تو پھر ہماری وہ عبادت ہی عبادت ہے، مطلب وہ دین ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دنیا کے تمام معاملات کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق سر انجام دے رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا دین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں الگ نہیں ہیں۔ وہ اقبال کا شعر آئی تھنک، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو یہ وہ بات ہے کہ ہم الحمدللہ ہمارا اتنا پیارا مذہب دین اسلام ہے۔ افواجن کس کی جمع ہے؟ فوجن، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، دو زبر ہے اس کے اوپر۔ فوجن کیا ہے؟ سنگولر، اور افواجن یا افواجن کیا ہے؟ اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، فوج در فوج۔ تو یہاں سے ہم نے اپنے لیے کیا اب سبق لینا ہے کہ کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دعوت والے کام کو، اصلاح والے کام کو عام کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر موجود ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں ابھی اتنے ماشاءاللہ ہمیں تو نظر بھی نہیں آ رہا نا ہمیں کس طرح فرشتوں کی محفل نے گھیرا ہوا ہے، کس طرح یہاں پہ سارے فرشتے موجود ہیں کہ ہم اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم کیا کریں؟ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس خوشی سے، اس تصور سے آپ میرے ساتھ یہ پڑھیے آیا مبارکہ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ ورأيت الناس رأيت الناس يدخلون يدخلون في في دين الله الله أفواجا اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ اور آپ دیکھیں اور آپ دیکھیں گے لوگوں لوگوں کو کو داخل ہو داخل رہے ہیں ہیں اللہ کے دین اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ سسٹرز۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ فسبح، بس باقی بیان کیجئے، بحمدی تعریف کے ساتھ، رب کا اپنے رب کی، واستغفر ہو اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ تو سب سے پہلے ہم فسبح کو دیکھ لیتے ہیں۔ فسبح کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو ٹکڑے، ٹھیک ہے، ایک فا اور ایک سبح۔ سبح پاکی بیان کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو سبح فعل امر ہے جو آج ہم انشاءاللہ گرامر میں پڑھیں گے تو یہ آپ کو بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ہم فعل ماضی، فعل مضارع ہم نے کیا نا، آج ہم فعل امر کریں گے تو یہ اس طرح بنتا ہے سبح، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ابھی ہم آگے اس کو کلیئر کرتے ہیں، گرامر کے پارٹ میں سمجھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ سبح کا میننگ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، کہ اس بات کا اعلان کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، سبحان ربی العظیم، کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں سے پاک ہے، تمام عیب سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی تعریف کا ایک ورڈ ہے، ایک سٹائل ہے۔ بحمدی، بحمدی کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو ٹکڑے، بی الگ اور حمد الگ۔ تو تعریف کے، حمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کو، ٹھیک ہے۔ تو بی ساتھ یکے، ٹھیک ہے، اور ہم تعریف، تعریف کے ساتھ۔ تو ہم نے یہ چیز پہلے ثنا میں بھی ڈسکس کی تھی، آپ کو اگر یاد ہو سب اسٹوڈنٹس کو، کہ یہ دونوں حمد اور تسبیح کیا ہے؟ تعریف ہی کے کلمات ہیں۔ حمد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ خوبیوں کا بیان کرتے ہیں، اور تسبیح میں ہم نقائص کی نفی کرتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل میں موبائل لوں
اور یہ कहूँ کہ اس کی स्टोरेज بہت اچھی ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے، میں اس کی خوبیاں بیان کر رہی ہوں۔ لیکن جب میں یہ کہوں کہ یہ اچانک سے میرے ہاتھ سے گر جائے یا جب بھی گرتا ہے یہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس کی یہ تو یہ میں نے اس کی کیا کی، نقائص کی اس کی نفی کر دی۔ تو اسی طرح اگر ہم اللہ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اللہ رازق ہے، اللہ علیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، تو جب ہم اس کی تسبیح بیان کریں گے تو ہم کہیں گے کو اللہ تھکتا نہیں ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی۔ تو یہ بھی ایک پورا پرفیکٹ کمبینیشن ہے اللہ کی تعریف بیان کرنے کا، تسبیح پلس حمد۔ تو اس ڈفرنس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حمد خوبیوں کا بیان اور تسبیح کیا ہے، نقائص کی نفی۔ ربکا، ربی، ربہم، ربکا، ٹھیک ہے۔ ویسے ہم اس کو کرتے ہیں نا، ربکا بھی ہوتا ہے، ربہو، ربہم، ربکا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے بھی، کانٹیکسٹ کے لحاظ سے چیزیں چینج ہوتی ہیں، ربکا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہی جو ہم نے ٹیبل بنایا تھا وہی ہے، ربکا تیرا رب۔ اور رب کی ہم الحمدللہ ڈیٹیل میں کافی دفعہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ رب کا کیا میننگ ہے، ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اب اس میں دیکھیے 3 ٹکڑے ہیں، وا الگ، استغفر بخشش طلب کیجئے، ہو اس سے، ہو اس سے، کس سے؟ آپ مجھے بتائیے کس سے ہم بخشش طلب کریں؟ کیا کہا؟ اللہ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے، بالکل۔ اور بخشش طلب کیجئے اس سے، اور کس کو کہا جا رہا تھا؟ ہمارے نبی کو نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جی بالکل۔ تو اس استغفار عام ہم اردو زبان میں بھی یوز کرتے ہیں، ایزی ہے اس کا ورڈ ٹرانسلیشن یاد رکھنا، استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم وہی بات دوبارہ ریپیٹ کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی بھی نقص نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اور جو ہم نے پہلے سورہ اخلاص میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں کیا ہے، بالکل یکتا، بالکل اکیلا۔ تو یہ ہم اللہ کی پاکی بیان کریں کہ وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اسی طرح ہم کہ اللہ تعالیٰ کے وہ تمام صفاتی نام، خالق، جمیل، رحیم، علیم، خبیر، اور اس کے علاوہ اور تسبیح اور ہم دونوں مطلب ہم جب بھی بیان کرتے ہیں نا، تو یہ بھی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اگر ہم کوئی نیک کام بھی کرتے ہیں نا تو وہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے تو ہم نیک کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کو کوئی بھی نیک کام کرنے کا موقع ملے، توفیق ملے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اس کی حمد بیان کرنی ہے، تعریف بیان کرنی ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں۔ اور پھر استغفار بھی کیجئے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ تم مجھے چنتا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چنا ہے نا، آپ سب جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام بھجوایا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ورنہ آپ ابھی اس ٹائم پہ کچھ بھی کر رہے ہوتے، جیسے آپ ویک کے دوسرے ڈیز میں اس ٹائم پہ کوئی کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان تمام کاموں کو پیچھے رکھ کر تو آپ نے کیا کیا ہے، یہ ٹائم نکالا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے نکالا ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنا کرم کیا ہے، ورنہ اور بھی دنیا میں اس ٹائم کتنے ہی لوگ، آپ کے گھر کے باقی افراد کیا تو کیا کر رہے ہوں گے، لیکن آپ اس ٹائم یہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ کیا ہے، اللہ کا کرم ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، حمد بیان کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہم تو اس قابل بھی نہ تھے۔ تو آپ نے کیا کرنی ہے، بخشش مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس تصور کے ساتھ پڑھیے اس کو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ پس پاکی بس بیان بس کیجیے پاکی بیان کیجیے تعریف تعریف کے کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے رب رب کی کی اور بخشش بخشش کیجیے طلب کیجیے۔ اس سے، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ انہو کان توابا، انہو کتنے ٹکڑے ہوں گے جی بتائیے؟ انہو، تو ہاں بالکل 2 ٹکڑے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا۔ مطلب اس کے اوپر جو تشدید ہے نا وہ سے شدت کو شو کرتی ہے کہ اے اللہ تو کتنا ہی
sorry. تو کتنا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اننا آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے اس کا پورا ٹیبل، انہو، انہم، انکا، انی، انکم، اننا. ٹھیک ہے، یہ وہی ٹیبل ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا، کانا کے بارے میں کلیئر کرنی تھی بات کہ کانا کا ویسے عموماً مطلب ہوتا ہے تھا. ٹھیک ہے، ہر وقت ہم اس کا جو اصلی معنی ہے نا، کانا کا معنی وہ کیا ہے؟ تھا. لیکن یہاں پہ ہم ہے کیوں یوز کر رہے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ ہے قیامت تک اللہ کو توبہ قبول کرے گا. ہاں جی بالکل، مطلب اللہ کے بارے میں بات کی جا رہی، تو اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور انشاءاللہ توبہ قبول کرے گا بھی. تو یہاں پہ پھر ہم اس لیے تھا نہیں یوز کر سکتے. اللہ کے لیے جب بھی بات ہوگی تو کانا ہمیں کیا مطلب دے گا؟ ہے. ٹھیک ہے، بے شک وہ ہے بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا. تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہے کانا کا. ٹھیک ہے، ویسے عموماً اس کا ہمیشہ مطلب عموماً نہیں، ہمیشہ اس کا مطلب تھا ہوتا ہے. تو توابا کو آپ یہاں سے یاد رکھ سکتے ہیں، تابا وہ پلٹا. ٹھیک ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے. اب آپ نے نا چیزوں کو تھوڑا ذہن میں رکھنا ہے، بٹھانا ہے آہستہ آہستہ. اب ہم انشاءاللہ آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا، تو پچھلی چیزوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے، بھولنا نہیں ہے. تاب آپ دیکھیں نا، آپ کو خود بھی لگ رہا ہوگا فعلا جالا کی طرح ہے، تو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، تابا. ٹھیک ہے، تابا کی بات کر رہے ہیں، تابا وہ پلٹا. تو تائبن پلٹنے والا. اب ایک ہی فعل ہوتا ہے نا، اس سے کافی چیزیں بنتی ہے. یہ انشاءاللہ یہ کانسیپٹ ہم آگے پڑھیں گے، ابھی فی الحال یہ بتانے کا نہیں ہے. بس آپ یہ ذہن میں رکھیں، تائبن پلٹنے والا، توابن بار بار پلٹنے والا. تو اللہ تعالیٰ بھی بار بار پلٹنے والا ہے، اور بندہ بھی. مزے کی بات اس میں کیا مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. وہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے، اور بندہ کیا کرتا ہے؟ بار بار غلطیاں کرتا ہے، بار بار اس سے گناہ ہوتے ہیں، بار بار. لیکن پھر کیا کرنا چاہیے کہ اس سے بھی پھر بار بار اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے بار بار. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے گا؟ بار بار اس کی توبہ کو قبول کرے گا انشاءاللہ. تو توابن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اسم ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تنوین دو پیش. تو اس سے کیا بنا؟ توابونا. ہم نے یہ پڑھا ہے نا، جب دو پیش ہوگا تو واو نون سے جمع بنے گی، جب دو زبر یا دو زیر ہوگا تو اس سے یا نون سے جمع بنے گی. ٹھیک ہے، توابن، توابن. یہ وہی پچھلا کانسیپٹ ہے جو ہم نے شروع کے لیسن میں پڑھا تھا. تو یہاں پہ عظیم الشان خوشخبری ہم گنہگاروں کے لیے بھی ہے. میں نے آپ سے کہا نا، یہ بظاہر تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے کے لیے فتح مکہ کی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. لیکن قرآن کی یہی خاصیت ہے کہ اس کے ملٹیپل آپ مطلب لے سکتے ہیں، کہ اس ٹائم پہ بھی یہ افیکٹو ہے، اور یہ آج بھی افیکٹو ہے. یہ آج بھی ہمارے لیے ہے، یہ ہم گنہگاروں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. لیکن توبہ کرنے کی کچھ شرائط ہیں. یہ نہیں کہ بار بار گناہ کریں، اے اللہ مجھے معاف کر دیں، بس بات ختم، اپنا کام سٹارٹ کر دیں. نہیں، سچی توبہ، سچی توبہ کرنی ہے، یعنی گناہ کا اعتراف کرنا ہے، اللہ کے سامنے بتانا ہے ہاں مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ گناہ ہوا ہے. اس پہ پھر شرمندگی ہونی چاہیے، اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں کہ میں اس کو دوبارہ نہیں کروں گا. اور پھر قبولیت کہ اللہ اس کو قبول کرے گا، اس پہ یقین. یہ نہیں کہ ڈر ہے، خوف زدہ، نا امیدی کہ نہیں اب میں نے تو یہ گناہ ہو گیا، اب کیا ہوگا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. نہیں، اس کی قبولیت پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور فوری توبہ کریں. ٹھیک ہے، جیسے مثال بھی یہاں پہ دی ہوئی ہے نا، کہ اگر میں بہت بھوکا ہوں اور کوئی کہے کہ میں لاکھوں کو کھانا کھلاتا ہوں، تو مطلب ہمارا کیا اس وقت ریئیکشن ہوگا؟ تو اسی لیے اسی طرح ہمیں بھی کرنا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے، فوری پلٹے اللہ کی طرف. تو اس کو پڑھ لیتے ہیں، انہ کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. تو اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ چار نکات ہم یہاں سے، یا چار باتیں سیکھ سکتے ہیں. کون کون سی؟ کامیابی اور فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملتی ہے، کہ اللہ کی مدد ہوگی تو آپ کامیاب ہوں گے. کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے. مطلب ہم کامیابی کا کچھ اور ہی کانسیپٹ لے رہے ہوتے ہیں نا. کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا. تیسری بات، جب کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار کریں. چوتھی اور آخری بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ذات ہے. ٹھیک ہے، انہ کانا تواب. تو اب ہم لیتے ہیں بریک اور گرامر کا پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں.
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ कुरान समझे आसान तरीके से कि सबक 15 बी में आप सबको खुशामदीद। तो आज हम करेंगे फेल, अमर व नहीं। ठीक है, इफ़ाल, इफ्ताह, इजाल। इसके बहुत मजे के इशारे हैं। जैसे हम मतलब एक उंगली से, राइट हैंड से जब हम इशारा करेंगे, एक उंगली को थोड़ा ऐसे बिल्कुल सामने की तरफ ला के ऐसे नीचे ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ऐसे नीचे आपने ड्रॉप करना है फिंगर को कि इफ़ाल, तू कर। ठीक है, इफ़ाल, कर। जब हम ज्यादा उंगलियों के इशारे करेंगे ना, इसी तरह नीचे ड्रॉप करेंगे। इफ आलू, जमा का सीगा लगाएंगे, आप तुम सब करो। ठीक है, इफ आल, कर, इफ आलू, करो। और फिर राइट हैंड को ही जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे विद सिंगुलर फिंगर, एक सिंगल फिंगर से, तो इसका मतलब होगा कि मत करो। अभी हम इसको आगे करते हैं इंशाल्लाह, सिर्फ मैं इशारे आपको समझा रही हूँ ताकि आसानी हो जाए। मत करो, मत कर, एक बंदे को जब हम कहेंगे। तो जब ज्यादा लोगों को कहेंगे तो चार उंगलियों से कहेंगे कि मत करो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मत करो। ठीक है, ये बहुत आसान है। इंशाल्लाह इसको आप अभी हम पढ़ेंगे, आप घर में अपने बच्चों के साथ भी बोलेंगे। जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि मत करो, चुप हो जाओ, रुक जाओ। तो सेम ये वही इशारा है, मतलब हमने हुक्म देना है। अमर का क्या मतलब होता है? हुक्म। और नहीं का मतलब मना करना, जो हम इस तरह फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इशारा करेंगे। ठीक है, आगे इसको समझते हैं। अभी सबसे पहले हम टीपीआई करते हैं। आप में से कोई करवाए टीपीआई? कोई भी स्टूडेंट जल्दी से टीपीआई करवाए ताकि हम आगे स्टार्ट करें। ओके सर, शफाकी आप। सुनिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो सब स्टूडेंट्स मिलके करेंगे और दिल से करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले तो वही यादा हम जो रिवीजन कर लेते हैं। फाला से पूरा फेले माजी वाला टेबल है, और या फलू से फेले मुदारे वाला टेबल है। इसको मैं जल्दी से करवा देती हूँ, फिर हम थोड़ा रिवाइज हो जाए तो आगे फेले अम स्टार्ट करते हैं। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सबने किया, फालना हम सब ने किया। अब फेले मुदारे है, देखिए इशारा थोड़ा चेंज हो रहा है। या फालू वो करता है, या फालू ना वो सब करते हैं। तफालू आप करते हैं, अफालू मैं करता हूँ, तफालू ना आप सब करते हैं, नफालू हम सब करते हैं। ये तो हमारा हो गया फेले माजी और फेले मुदारे। अब फेले मुदारे से पहले जब भी सोफा लगा होगा ना, जैसे अभी हमने किया, जैसे ये यफ़ालूना है, फेले मुदारे में यफ़ालूना। तो अगर इसका मतलब क्या है? वो सब करते हैं। जब इसके पीछे सोफा लग जाएगा, ठीक है, सोफा, इसका मतलब वो सब जल्दी करते हैं। मतलब जब कोई काम हम कहें ना कि जल्दी करेंगे, वो ये काम बहुत जल्दी करेंगे, जल्द ही करेंगे, अनकरीब करेंगे। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? सोफा। जैसे इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे देख लेते हैं फेले मुदारे में। देखिए, यफ़ालू से पहले सोफा लगा है, वो जल्द करेगा। ठीक है, सोफा या फालूना वो सब जल्द करेंगे। सोफा तफालू आप जल्द करेंगे। सोफा अफालू मैं जल्द करूंगा। सोफा तफालूना आप सब जल्द करेंगे। सोफा नफालू हम सब जल्द करेंगे। मतलब हम, कोई कहता है ना कि आप ये काम करो, तो आप कहते हो अच्छा मैं जल्दी जल्द ही कर लूंगा। तो उसके लिए फिर हम सिर्फ यफालू तो नहीं बोलेंगे, उसका इसका तो मतलब है कि वो करता है। जब हम कहेंगे कि वो बहुत जल्द करता है, तो उसके लिए फिर क्या होगा? सोफा का हम उसमें एडिशन कर देंगे। बहुत सिंपल है ये। ठीक है, फेल मुदारे में सोफा। तो सोफा का मतलब क्या है? जल्द या अनकरीब। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा, मतलब सोफा भी बोलने का टाइम नहीं है आपके पास अरबी में, जब आप कहेंगे तो उस सोफा भी अगर बोलने का टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ सा कह देंगे। सा का मतलब होता है बहुत जल्द, मतलब इतना जल्द कि आपके पास सोफा बोलने का भी टाइम नहीं है। तो बस आपने कहना कि वो बहुत, मतलब बहुत जल्दी करेगा, तो सा ऐड हो जाएगा। जैसे हमने अभी तक पढ़ा ना यफालू, तो अब अगर सा ऐड हो जाएगा। अब आप कुरान में देखेंगे जब सयफ आलू लिखा होगा, तो इसका क्या मतलब होगा? वो बहुत जल्द करेगा। सयफ आलू वो बहुत जल्द करेगा। सयफ आलू ना वो सब बहुत जल्द करेंगे। सतफ आलू आप बहुत जल्द करेंगे। सअफ आलू मैं बहुत जल्द करूंगा। सतफ आलू ना आप सब बहुत जल्द करेंगे। सनफ आलू हम सब बहुत जल्द करेंगे। आपने से कोई ये टेबल करवाए? ये बहुत सिंपल है, और इसको आपने सिंपल रखना है, कॉम्प्लेक्स नहीं समझना।
صرف اس میں جلد کی ایڈیشن ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی کام زیادہ جلدی کرنا چاہے تو اس کے شروع میں ہم سوفا یا سا لگا سکتے ہیں، سا اور بھی جلد، ٹھیک ہے، سوفا سے بھی تھوڑا اور آگے. تو اس کو کوئی ٹیبل کو ریوائز کروائیں، پھر ہم آگے کرتے ہیں آج کا اپنا فعل امر و نہیں. اینی ون سسٹرز؟ اوکے سسٹر کور آپ کروائیں. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سأفعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے۔ ایکسلنٹ سسٹر، ماشاء اللہ بہت اچھا کروایا آپ نے. سسٹر پاکیزہ آپ کروا دیجیے. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے۔ جی ماشاء اللہ ویری گڈ سسٹر. تو باقی سب بھی دیکھ لیں نا، یہ کچھ مشکل نہیں ہے، صرف اس میں وہی جو یفعلو ہے نا اس کے شروع میں سا لگا دیا، اسی طرح یفعلون کے شروع میں سا لگا دیا. تھوڑا پروناؤنسیشن میں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن مشکل نہیں ہے، یہ کانسیپٹ بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا جو ہمارا اصل سبق ہے، جو آج ہم نے نئے افعال پڑھنے ہیں، کون سے؟ فعل امر و نہیں. ٹھیک ہے، اس کا پورا نام امر و نہیں ہے، ویسے ہم اس کو اگر شارٹ کٹ بولیں تو کہتے ہیں فعل امر. ٹھیک ہے، لیکن اس میں دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں. امر کا مطلب کسی کو حکم دینا اور نہیں کا مطلب روکنا، دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں، یا ہم کسی کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی کو منع بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پورا نام فعل کا کیا ہے؟ فعل امر و نہیں. وا کا مطلب تو آپ کو پتا ہے نا، اور. تو امر و نہیں مطلب حکم دینا اور منع کرنا. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس میں ایک اور چھوٹا سا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو حکم دے دیتے ہیں نا، لیکن چھوٹے تو بڑوں کو پھر حکم نہیں دیتے نا. جیسے بچہ اپنی ماں کو حکم تو نہیں دے سکتا، یا جب قرآن میں الفاظ یوز ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکم دیتے ہیں، لیکن جب اور انسانوں کی طرف سے جو بات کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ حکم تو نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ گزارش، ریکویسٹ کرنا. ہم حکم تو نہیں دے سکتے نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ریکویسٹ. تو بات مطلب فعل امر میں ہی آتی ہے، لیکن اس کے دونوں معنی ہیں، یا آپ کسی کو حکم دیں گے یا کسی سے گزارش کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اب دیکھیے فعل امر بنتا کیسے ہے. بہت سمپل کانسیپٹ ہے. آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب ہم کسی کو آرڈر دیتے ہیں تو وہ بندہ کیا ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے؟ ہم سامنے والے کو آرڈر دیتے ہیں یا کسی غائب والے کو دیتے ہیں یا اب خود کو دیتے ہیں؟ تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، بات کرنے کے تین سٹائل ہوتے ہیں. یا کسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے جو یہاں موجود نہیں ہوتا، یا سامنے والے کے بارے میں بات کی جاتی ہے جو سامنے آپ کے موجود ہوتا ہے، اور یا اپنے بارے میں بات کی جاتی ہے. تو ہم حکم کسے دیتے ہیں؟ حکم کسے سامنے دیا؟ والے کو۔ سامنے والے کو، بالکل. تو وہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے نا، ہم اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، سامنے والے کو حکم دے رہے ہوتے ہیں. جو یہاں پہ موجود ہی نہ ہو تو اسے ہم کیا حکم دیں گے؟ تو سسٹر انمش نے بھی رپلائی کیا، ماشاء اللہ ویری گڈ. تو یہ چیز ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں سامنے والے سے. تو اب دیکھیں تفعلو، آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے، یہ کون سا ہے فعل؟ مجھے بتائیں. فعل تفعلو. مضارع۔ جی فعل مضارع، جو ہم فعل مضارع۔ بالکل جو ہم سامنے والے کو کہتے ہیں کہ تفعلو آپ کرتے ہو یا کرو گے. ٹھیک ہے، جو بھی آپ نے پیچھے پڑھا. یا ستفعلو، اب تو آپ کو ستفعلو بھی آتا ہے نا کہ آپ جلد کرو گے. ٹھیک ہو گیا. تو تفعلو جو فعل مضارع والا ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے شروع کی تا کو ہٹا دینا ہے اور آخری والے پیش کو ہٹا دینا ہے، مطلب دونوں کو بیلنس کر دینا ہے، دونوں کو کاٹ دینا ہے. تو پیچھے آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ فا، آئن اور لام. صرف پیش کاٹی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے پورا لام نہیں کاٹا. شروع والی تا ہٹانی ہے اور لام کے اوپر جو پیش ہے اسے کٹ کرنا ہے. تو ہمارے پاس پیچھے رہ جائے گا فا، آئن اور لام. اس کانسیپٹ کو سمجھیے گا. ٹھیک ہے. تو اب عرب جو ہے وہ عربی بولنے والے وہ فال یا شروع والے لفظ جو ساکن ہوتا ہے اسے نہیں پروناؤنس کرتے. اس کے لیے ٹیمپریری طور پہ شروع میں کیا لگ جاتا ہے؟ حمزہ اور اس کے نیچے زیر. تو یہ کیا بن جائے گا؟ افعال. افعال کر.
ठीक है, दाएं हाथ से एक उंगली का इशारा सामने वाले की तरफ और ऊपर से नीचे उंगली को ऐसे ड्रॉप करना है, जैसे हम बच्चों को भी कहते हैं कि जल्दी करो, मार पड़ेगी, जल्दी करो, ठीक है। तो ये वो वाला है, इफाल कर, ठीक है, इफाल कर। ये फाला वाले फेल से बना है। इसी तरह जो दूसरे अफाल होंगे ना, जैसे फतहा, जाला, तजो, यजालू या तजालू, ठीक है, तो उनसे उस तरह के फेले अमर बनेंगे। जैसे तजालू है, अगर तजालू का क्या मतलब है, पहले तो मुझे ये बताएं, तजालू। आप बनाते हैं। जी, तजालू आप बनाते हैं। तो तजालू से अगर हम अम्र बनाएं, कैसे बनाएंगे? कोई अगर चैलेंजिंग है बताएं कोई। शुरू में ता को हटा देंगे, आखिर में पेश को हटा देंगे, और जीम आइन लाम हो जाएगा, और शुरू में हम वसल लगा देंगे, इजाल बन जाएगा। वेरी गुड, माशाल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा बताया। आई होप कि बाकियों को भी समझ आ रही हो इसी तरह, बहुत अच्छा। कि मतलब इसी तरह अफ़ाल से हमने जो फेले मुदारे वाले हैं जो हम पढ़ चुके हैं, उसी से हम फेले अमर बनाएंगे। और उसमें कौन सा वाला फेले मुदारे का कौन सा वाला हम सीगा लेंगे? सामने वाले की तरफ वाला, ठीक है, जो हमारे सामने मौजूद होता है। तो उसके लिए हमने तफ़आलू यहाँ पे लिया हुआ है, जो फाला से बना है ना तफ़आलू, उससे हमने क्या बना दिया? इफ़ाल। और उसका तरीका पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है कि शुरू वाली ता को आप हटाएंगे, पेश को हटाएंगे, और फाल रह जाएगा। अरब लोग ये नहीं बोल सकते, उन्होंने अपनी आसानी के लिए हमजा जेर ऐड कर दी, हम भी उनको फॉलो करेंगे, उन्हीं की तरह बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? इफाल, ठीक है, ये एक वाहिद के लिए, सामने वाले के। तो इफाल कर, इफालू, इफालू करो, मतलब ज्यादा के लिए, जमा के लिए। जैसे हमने किया था ना फाला, फालू, जो वाव और अलिफ था, तो ये भी जमा के लिए है। इफाल कर, इफालू करो, ला तफाल, ला तफाल मत कर। तो जब ज्यादा लोगों को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ला तफालू, मत करो। ये चीज आपको समझ आ रही है? इस टेबल को कोई करवाए जरा स्टूडेंट्स में से, मुझे समझ आए कि ऊपर से ही गुजर रहा है या कॉन्सेप्ट ले रहे हैं बच्चे, बच्चे या बड़े स्टूडेंट्स सारे। अच्छा सिस्टर, बाकी साहब करवाएं। इफहल कर, इफहलू करो, ला तफहल मत कर, ला तफअलू मत करो। जी बिल्कुल, इशारे साथ में करने हैं आप लोगों ने, ठीक है, इंशाल्लाह इशारों से जल्दी चीज समझ में आती है। तो इफ अल, अब हम अरबी बोल जान लेते हैं। आपने ऑर्डर तो दे दिया कि इफ अल कर, ठीक है। तो जो अगला बंदा होगा, सामने वाला बंदा होगा, वो क्या आंसर करेगा? वो मुदारे में से ही आपने उठाना है कि अफअलु, मैं करता हूँ, जी जी मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है ना, फेले मुदारे में आपने पढ़ा हुआ है ना, यफअलु, यफअलूना, तफअलु, फिर अफअलु, फिर तफअलूना, फिर नफअलु। तो ये वही वाला अफअलु है, मुदारे का ही है, ठीक है, कि मैं करता हूँ या मैं करूंगा। आप किसी को कहेंगे इफअल, कर, तो अगला बंदा क्या कहेगा? इफ़ाल, अफ़ालू, मैं करता हूँ, ठीक है। इसी तरह जब जमा की बात होगी, इफ़ालू करो, करो, तो हाँ, तो करो का आंसर भी आपने फिर क्या करना है? जमा में देना है। तो जमा वाला हमारा कौन सा है? फेले मुदारे में सबसे टेबल में सबसे आखिरी लास्ट वाला, जो हम कहते हैं नफालू, हम सब करते हम हैं या सब हम सब करेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। तो अगर चले, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बताइए मुझे कोई जल्दी से, कि अब मैं अगर ये बोलूं कि मैं जल्दी करती हूँ या करूंगा, मैं जल्दी करूंगा, तो फिर क्या होगा? कि जैसे मैं किसी को बोलूं इफाल कर, तो अगला मुझे ये आंसर करे कि मैं जल्दी करता हूँ, जल्दी करता हूँ, ठहरे मैं अभी फौरन अफ़अलु। करता हूँ। अफआलू, वेरी गुड, माशाल्लाह। अभी हमने पीछे किया था ना, या सा लगेगा बहुत जल्दी के लिए, या सोफा लगेगा, ठीक है। तो इफअल खैरन, इफअल कर, खैरन भलाई का काम। तो अगला बंदा क्या कहेगा? अफअलु खैरन, हाँ मैं करता हूँ भलाई का काम, ठीक है, अफअलु। तो इफअलु खैरन, आप सब करो, मतलब करो भलाई का काम। तो आप सबने क्या कहना है? नफअलु खैरन, नफ़अलु खैरन। नफअलु खैरन, हम सब करते हैं या हम सब करेंगे भलाई का काम। आप में से कोई ये बोलचाल करवाए, दो सिस्टर्स, एक क्वेश्चन करे, एक आंसर करें जरा। कि सिस्टर पाकिज़ा आप क्वेश्चन कीजिए, सिस्टर शिफा आप रिप्लाई कीजिए।
افعل خیرا أفعل خيرا افعلوا خیرا نفعل خيرا. ماشاءاللہ ویری گڈ سسٹرز. اب یہ دیکھیے یہ ہمارا ٹیبل جو ہم نے سب سے پہلے فعل ماضی کا کیا، پھر فعل مضارع کا کیا. اب ہمارا چھوٹا سا ایک اور ٹیبل ہے فعل امر و نہیں کا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی ہم جو کہ فعلہ والا ٹیبل ہم نے بنایا ہوا ہے نا، تو اسی کے اکارڈنگ ہم نے اس کا فعل امر و نہیں بنایا ہے. تو وہ کیسے بنا ہے ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کیا ہے. افعال کر، افعالو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیے ایک اور افتح کون سے فعل سے بنا ہے یہ بتائیں مجھے. فاتحہ ہاں ایگزیکٹ جو تفتح بیسک، ہاں بیسک فعل ہے وہ فاتحہ ہے. پھر اس سے آپ جائیں گے ماضی میں تو کیا بنے گا فاتحہ سے، مضارع میں سوری یف جب یفتہو. بالکل، پھر یفتہو سے آپ آئیں گے جی سامنے والے کی طرف تفتہو. ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ اف رہی ہے بات جی. تفتہو آئے گا، پھر تفتہو کا آپ نے تا ہٹانا ہے اور ہا کے اوپر جو پیش ہے اسے ہٹانا ہے. تو پھر کیا بن جائے گا، پھر ساتھ میں آپ نے حمزہ بھی ایڈ کر دینی ہے زیر کے ساتھ. تو افتح، ٹھیک ہے، افتح کھول. جیسے آپ گھر میں بھی اب ایک دوسرے کو بول چال کریں، آرڈر دیں کہ افتح کھول، افتحو کھولو. زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ ان کو بولو افتحو کھولو نا. تو وہ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا تفتح مت کھول، یا یہ اگر زیادہ لوگ ہوں تو آپ کہیں گے لا تفتحو مت کھولو. ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ تو پورا عربی آ گیا میرے ساتھ، عربی زبان بول رہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو ذرا گھر میں پریکٹس بھی کرتے رہنا ہے بچوں سے، بہن بھائیوں سے. تو اس طرح کیا ہوگا انہیں بھی تھوڑا موٹیویشن ملے گی، سیکھنے کا مزہ آئے گا. یہ بہت اچھا آرڈر والا، ہمیں آرڈر دینا ویسے بھی اچھا لگتا ہے نا، تو آپ یہ گھر میں آرڈر دے سکتے ہیں عربی زبان میں. تو کیا ہوگا پریکٹس بھی ہو جائے گی اور چیزیں یاد بھی ہوں گی. تو اس کا آنسر کیا ہوگا، افتح کھول، افتح کھول. آنسر کیجیے. افتحو افتحو میں کھولتا ہوں، افتحو آپ سب کھولو، نفتح نفتحو نفتح ہم سب کھولتے نف ہیں. ہم سب ہاں بالکل، اگر میں بولوں جلدی کھولو بھائی، جلدی جلدی کرو، جلدی کھولو نا، اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے. سنفتحو ایگزیکٹلی سنفتحو بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک اور کون سا یوز کر سکتے ہیں، تفتحو سوف سوفا نفتحو اب صوفہ. نفتح ہاں صوفہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور سا بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ ہم آرڈر دیں اگر کسی کو افتح الکتاب کھول کتاب کو. ٹھیک ہے، ویسے تو اب ہم نے پڑھا نا افتح کھول، لیکن ظاہر ہے جب یہ کسی دوسرے ورڈ کے ساتھ جڑ کر آتا ہے تو ساکن کو پھر ہم نے کوئی حرکت تو دینی ہوتی ہے نا. تو افتح الکتاب، افتح الکتاب، تو آپ نے کیا کہنا ہے، أفتح افتح الكتاب الكتاب افتح الکتاب میں کھولتا ہوں کتاب. تو اگر میں آپ سب سے کہوں، سب آنسر کریں، سب سے کہوں کہ افتح الکتاب، افتح الکتاب. سنف سنفتح الکتاب جی سنفتح، اگر جلدی کھولنی ہے آپ نے، جلدی جلدی ٹیچر سے ڈر لگتا ہے، جلدی بک کھولنی ہے، تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ اوکے اوکے میم ہم جلدی کھول رہے ہیں، سنفتح الکتاب ہم جلدی کھولیں گے کتاب. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. تو یہ وہی، یہ کوئی ٹیبل مجھے نا پورا روانی کے ساتھ ذرا جلدی سے کوئی کروائے، فاتحہ سے لے کے لا تفتح تک صحیح روانی چاہیے مجھے، اسپیڈ کے ساتھ. دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ اسپیڈ کروائے گا. ٹھیک ہے، ایک دو اسٹوڈینٹس کو ہم، ٹھیک ہے سسٹر شفا پہلے کروائیں، پھر سسٹر مروہ، دین سسٹر پاکیزہ. چلیں تینوں کروائیں گے ون بائی ون. فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتم میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. آگے کروائیں نا فعل امر و نہیں. افتح، افتح افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. ماشاء اللہ ویری گڈ. چلیں نیکسٹ کس کی باری تھی کروا دیں.
इसी तरह इसी रवानी से अल्हम्दुलिल्लाह। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं। इफ्ता खोल, इफ्तहू खोलो, अ, खोलो, ला तफ्तहू, ला, ला तफ्तहू मत खोल, ला तफ्तहू मत, वेरी ला गुड। तफ्ता मत खोल, ला मत तफ्तहू खोलो। मत करो, वेरी गुड माशाल्लाह, एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत स्पीडीली करवाया आपने तो मेरा भी नंबर काट दिया। जब मैं स्टूडेंट थी तो सही तेज इसी तरह। तो ये होती है स्पीड माशाल्लाह। ये इसलिए ना कि थोड़ा आपका और इंटरेस्ट बढ़े और आपको ये टेबल इतनी रवानी से आ जाए कि फौरन आपको पता हो कि फतह हुआ है तो अच्छा हाँ उन सब ने, ये जमा की बात हो रही है, फतह ता आ गया तो ये सामने वाले की बात हो रही है। तो ये चीजें जब आप फुली स्पीडीली याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कुरान को समझना इंशाल्लाह। तो ये देखिए एजाल, ये आपका होमवर्क है लेकिन हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये किस फेल से बना है ये मुझे बताएं, फेले माजी इसका बताएं मुझे। जाला जाला से, ठीक है। तो इजाल बना, इजालू बनाओ, ला तजाल मत बना, ला तजालू मत बनाओ, ठीक है। तो इसी तरह इसकी अरबी बोलचाल क्या हो जाएगी जब हम कहेंगे इजाल बना, तो अगला बंदा क्या आंसर करेगा, जवाब दीजिए। अजालू अजालू, अजालू का क्या मतलब है? मैं बनाता हूँ। जी वेरी गुड। इजालू आप सब बनाओ, ठीक है। तो फिर क्या आंसर करेंगे आप लोग? नजालू हम सब बनाते हैं। वेरी गुड माशाल्लाह। चलें, अब कौन करवाएगा पूरा टेबल जाला से लेके लाता जालू तक, ठीक है। ओके सिस्टर हमारे आप करवाएं, फिर सिस्टर सफा आप करवाएंगी। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। ये जालू वो बनाता है, ये जालूना वो सब बनाते हैं, तजालू आप बनाते हैं, अजालू मैं बनाता हूँ, तजालूना आप सब बनाते हैं, नजालू हम सब बनाते हैं। इजाल बना, इजालू बनाओ, ला तजाल मत बना, ला तजालू मत बनाओ। वेरी गुड, एक्सीलेंट सिस्टर माशाल्लाह। चलिए सिस्टर सफा आप करवा दें। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। या जालू वो बनाता है, या जालू ना वो सब बनाते हैं, तजालू आप बनाते हैं, अजालू मैं बनाता हूँ, तजालून आप सब बनाते हैं, नजालू हम सब बनाते हैं। इजाल बना, इजालू बनाओ, ला तजाल मत बना, ला तजालून मत बनाओ। माशाल्लाह वेरी गुड सिस्टर, बहुत अच्छा किया आपने माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, इतना स्पीडीली और इतना अच्छा इतना रवानी से आप सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, हम हमारा नुक्ता तालीम छुट्टी होने वाली है आप लोगों की। तो सीखने के लिए आज हमारे पास क्या नुक्ता है कि हमने वही जो मैंने आपको पॉकेट बुक का बताया कि बहुत से लोगों ने आई थिंक मंगवाई हुई भी है। अगर नहीं भी तो मोबाइल में आपके पास सॉफ्ट कॉपी में भी मौजूद है। इसके अलावा पोस्टर्स वगैरह भी आप उसके लेके बना के लगाएं, चिपकाएं, उनको देखें, इनको याद करें और रिकॉर्डिंग्स भी आप बार बार सुने। जो चीज़ आपको क्लास के टाइम में नहीं समझ में आती वो बाद में रिकॉर्डिंग पे इंसान सुन लेता है, ठीक है। वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट बुक पर भी अपने टेबल पर रखिए ये सारी चीज़ें, पॉकेट बुक्स हो गई। और इन टेबल्स को बार बार लिख के रिवाइज करें, याद करें, इन्हें किसी पेज पे लिखें। आपके घर में अगर कोई वाइट या ब्लैक बोर्ड कुछ भी है उन पे लिखें ये चीजें और अपने घर में उनको बार बार रिपीट करते जाएं। आपस में बोलें, आपस में एक दूसरे को ऑर्डर दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको ये चीजें याद रहेंगी। दोस्त बनाएं, पार्टनर्स जो क्लास में भी आप देखें, गर्ल्स आपस में फ्रेंड्स बनाएं, उनसे पूछें और इस तरह जो है वो आपकी याद दहानी अच्छी से अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। तो इसमें इन सब से आसान जो है वो पॉकेट बुक है जिसको आप हमेशा साथ रखिए। अगर जिन लोगों ने खरीदी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। खवातीन को मैं शुरू में भी ये कहती हूँ कि जो अगर घर वाली हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा यहाँ पे, तो अपने बैग में रखिए। अपने दोस्तों को स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह में बताइए कि स्पोर्ट्स के बारे में बातें कीजिए कि हमने इतना कुछ सीखा है, आप भी इसको ज्वाइन करें नेक्स्ट टाइम के लिए। इनको फैलाएं, ये आपकी भी तबलीग है, ठीक है। इससे मुझे कोई फायदा नहीं होना,
اس سے یہ آپ لوگوں کا فائدہ ہے، آپ لوگوں کی آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کانسیپٹ سے اس چین کو پھیلاتے جائیں بس، ٹھیک ہے؟ تو ان کو دکھائیں، ان سے پوچھیں، ان سے عربی بول چال کریں، انہیں آرڈر دیں ذرا، تو دیکھیں پھر کیا جواب آتا ہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ اچھے سے کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ تو وہی سلائڈ ہم شروع میں بھی دکھاتے ہیں اور آخر میں بھی، کہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ آج ہم نے اس 1 گھنٹے میں کتنا کچھ، 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ اور کتنا کچھ ماشاءاللہ سیکھا ہے اور قرآن سے کتنا نزدیک ہو چکے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق نمبر 15، اس کے اختتام پر ہم نے 186 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 37,500 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ یہ آپ کے ہوم ورکس ہیں، اور آپ یہاں پہ ہمیشہ یہ ریمائنڈر ہوتا ہے کہ آپ منتخب شدہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یو آل آر دا چوزن ونس، آپ سب کا انتخاب کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس انتخاب کو رد مت کیجیے، نظر انداز مت کیجیے، اپنے وقت پر اپنی ورک بک، اپنے تمام کام کمپلیٹ کریں۔ آن لائن ہوم ورکس جو سینڈ کیے جاتے ہیں گروپ میں، اس کو بھی دیکھا کریں، کچھ چیز سمجھ نہ آئے مجھ سے پوچھا کریں، انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کروں گی، بتاؤں گی۔ آخر میں چلیں، کلاس کا ٹائم بھی ہو گیا، اینڈ کرتے ہیں سیشن کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ کفارہ مجلس کی دعا سب پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔